الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیو، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ سورۃ المسد کی تفسیر رکھنے جا رہا ہوں. دیکھیں، یہ سورۃ المسد مکی سورت ہے اور جس کی 5 آیات ہیں. اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے ایک آواز دی، یا صبا یا صبا. یہ جو آواز دی تھی یہ ایک خطرے کی آواز تھی. اہل عرب جب اس طرح کی آواز کو سنتے تو جلدی اکٹھے ہو جاتے اور سوچتے کہیں نہ کہیں کوئی مشکل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز دی، یا صبا یا صبا. تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اسی پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں نیست و نابود کر دے گا، تو میری بات کو مانو گے؟ کہا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا کسی معاملے کے اندر، آپ سچے ہیں، صادق الامین ہیں. تو کہا، اسی لیے میں اس سے بھی ایک اور بڑے عذاب سے تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں کہ تاکہ تم اس عذاب سے محفوظ ہو جاؤ اور کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا ابو لہب، اس نے کیا کہا؟ تب لک، کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں. لہذا جمعنا، کیا آپ نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ تو یہ ہے اس کا شان نزول. اس وقت یہ صورت نازل ہوئی. تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابو لہب تو ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. یہ یدا یدن کی جمع ہے، جس کا معنی نفس بھی ہے اور ہاتھ بھی ہے. ابو لہب کا اصل نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ. جس طرح یہ بت کا بھی نام تھا، اسی نام سے ان کا نام رکھا گیا تھا. تو لہب کا معنی ہے حسن جمال والا، شعلہ فزاں. تو اسی مناسبت سے اس کا نام ابو لہب رکھا گیا.
اور حقیقت میں بھی اس کا انجام جہنم کا ایندھن بننا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب، تیرا مال، تیری کمائی تیرے کام نہیں آئے گی۔ اب مال سے مراد اولاد بھی ہے، اولاد بھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، اسی بنا پہ اللہ رب العزت کے یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں میرے محترم بھائیوں، دیکھیں ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو مانا تھا، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے آواز دی تھی، سب سے پہلے کیا کہا کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے کیسے پایا مجھے سچا یا جھوٹا پایا؟ کیا سبوں نے کہا کہ آپ صادق الامین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کو ہم نے کبھی بھی جھوٹا کسی معاملے میں نہیں پایا۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ دیکھیں اس میں ایک چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو بیان کرنے سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے آپ پہلے پیش کیا ہے کہ بندے کی سیرت، اخلاق، اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ ایک داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دعوت دینے سے پہلے اپنے اخلاق، اپنے معاملات کو درست کرے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، مکے والو کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت میں کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ تو اس وقت ابو لہب نے جو بات کی، اب دیکھیں ایک اقرار قول کے ساتھ ہوتا ہے اور فعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دیا۔ ذات کو تو وہ مانتا تھا، آج بھی مسلمان جو ہیں جو ذات کا تو رٹ لگاتے ہیں، میں صدقے جاؤں، میں قربان جاؤں، میں ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر دوں۔ جب بات کی باری آتی ہے، اسی ہی زبان سے نکلنے والے الفاظ جب ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو پھر چنا کے دیکھیں گے، کریں گے، دل نہیں مانتا، امام نہیں مانتا، فلاں جماعت نہیں مانتی۔ بھائی جیسے اس نے گستاخی کی تھی وہ قول کے اندر ہیں، اور اسی طرح آج ہم بھی اعمال کے اندر گستاخی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، تیرا مال، تیری کمائی تجھے کافی نہیں ہوگی، کفایت نہیں کرے گی، تیرے کام نہیں آئے گی۔ اور جنگ بدر کے بعد چند ہی روز بعد اس کو ایک ایسی بیماری میں یہ مبتلا ہوا، عدسیہ بیماری کے اندر کافی دن رہا، پھر اسی حالت میں جو ہے اس کو جیسے تعاون کی گلٹی نکلتی ہیں وہ گلٹی نکلی، اسی حال میں یہ مر گیا، اور 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی۔ اللہ بتلانا چاہتے تھے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ جب بچوں نے دیکھا، اس کے بیٹوں نے دیکھا کہ ببو جو ہے نا بدبو پھیل رہی ہے، اس کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے تیسرے دن دور سے ہی پتھر پھینک کے اس کو مٹی کے نیچے دفنا دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب تم شعلے مارتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، تمہیں شعلے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور جو اس کی بیوی تھی جو لکڑیوں کو اٹھا کے لاتی تھی، جہنم کے اندر بھی یہ لکڑیاں اٹھا کے لائے گی اور ان کو تیز کرے گی اس کے لیے، کیونکہ دنیا کے اندر اس کی مددگار تھی،
اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جس راستے سے نکلتے اس راستے میں یہ کانٹے ڈال دیتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتی، آپ کو طرح طرح کی باتیں کرتی، جس کا نام ام جمیل بن حرب تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے چکر میں رہتی تھی۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ وہ چغل خوری کیا کرتی تھی، اسی بنا پہ اس کو بھی اس کے ساتھ ہی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے کے اندر یہ جو مسد ہے نا، مسد یہ کھجور کی بنائی ہوئی رسی ہوتی ہے سخت، تو جہنم کے اندر وہ جو رسی ہے اس کا توق بنا کے اس کے گلے میں، جیر گلا کہتے ہیں گردن، اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے کہ اس کو بھی اسی کے اندر پھینک دیا جائے گا اسی کے ساتھ۔ تو میرے محترم بھائیوں، اصل بات جو اس کے اندر اخذ ہم کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی گستاخی کرے گا، چاہے وہ کسی حوالے سے ہو، ذات کے حوالے سے ہو، بات کے حوالے سے ہو۔ اب دیکھیں 2-3 آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو درس دیتے، مسائل سمجھاتے، تو ساتھ یہودی بھی بیٹھے ہوتے تھے، تو صحابہ کو جب بات کی سمجھ نہ آتی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب مہین۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی ہماری رعایت کیجیے، ہمیں بات کی سمجھ نہیں، دوبارہ لوٹا دیجیے۔ تو جو یہودی تھے جن کے دل کے اندر بغض اور کینہ اور حسد تھا، وہ کیا کہتے تھے؟ راعینا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمارے چرواہے۔ تو اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اللہ نے کہا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، یا راعینا کا لفظ نہیں کہنا بلکہ وانظرنا، یہ کہو کہ ہماری طرف دیکھیے، ہماری بات سنیے، توجہ کیجیے۔ تو یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، اللہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتے، یہ تو چچا تھا۔ اور اسی طرح گستاخی تو بڑی دور کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اگر کوئی آدمی اونچی آواز سے آواز دے تو اللہ کہتے ہیں میں اس کے اعمال کو برباد کر دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ ایمان والو، میرے نبی کے پاس بیٹھے ہو، بیٹھنے سے اب ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور بیٹھے ہوئے اتنی اونچی آواز سے آواز نہیں دینی، کہیں تمہاری آواز بلند ہو جائے تو اسی وجہ سے اللہ تمہارے اعمال کو برباد کر دے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ اب دیکھیے کہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے اونچی آواز سے آواز کسے، بلکہ قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ ایمان والو، میرے پیغمبر کو اس طرح نہیں بلانا، اس طرح آواز نہیں دینی جیسے تم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو۔ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم۔ اگر تم اس بات سے باز نہ آئے تو ہو سکتا ہے تمہیں اللہ رب العزت بڑی آزمائش میں مبتلا کر دے، یا دردناک عذاب کے اندر تم مبتلا کر دے۔ اب دیکھیے اس صورت سے کیا پتہ چلا، اس نے تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تب پلک کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ برباد ہو جائیے، آپ ہلاک ہو جائیے، آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ دیگر معنی تفسیر کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک قانون بنا دیا، قیامت تک جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یہ قرآن کی سورہ مسد پڑھتا رہے گا اور ابو لہب کے اوپر جو ہے نا وہ لعن کرتا رہے گا،
اس لیے میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسے اعلیٰ ہے، اس طرح آپ کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ جیسے ذات کی اہمیت ہے اسی طرح بات کی اہمیت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ذات کے نام پہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ کی بات کے اوپر غور و فکر نہیں کیا جاتا، آپ کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس کے مقابلے میں امام کو، مولوی کو، مفتی کو، اپنی خواہشات کو، برادری کو، کنبے کو پیش کیا جاتا ہے، تو یہ بھی گستاخی کے اندر آتا ہے، اور اس لیے آج ہمارے معاملات درست نہیں ہو رہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار بنائے، آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔